كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت سے حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگے؟ کچھ بھی نہیں مانگے. اگر آپ دیکھیں گے تو بس 5 وقت ایک دن میں نماز اور کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم 5 پلرز کو لیں گے، سب سے پہلے ایک اللہ کا جو ہے وہ کرنا، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا. پھر دوسرا نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج تو کیا ہے کنڈیشنل، سب کے اوپر فرض بھی نہیں، اس کے اوپر کچھ کنڈیشنز ہے کہ کن کن کے اوپر فرض ہے. تو نماز اور روزے بیسیکلی اگر ہم لیں گے جو سب کے اوپر فرض ہے، تو اگر کمپیئر کر کے دیکھیے اپنے آپ کو جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اچھا رکھا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بدلے میں تو بہت تھوڑی سی چیزیں ہم سے مانگی نہیں جاتی، اور اس کے بارے میں بھی ہم کتنے نان سیریس ہیں، کتنے ہم سیریس ہیں اپنی عبادات کے بارے میں، بہت ہی نان سیریس، اتنا لائٹ لیتے ہیں ہم اس چیز کو، اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے. تو آج ہم یہاں پہ رمضان کے روزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی رہتا تھا کہ شعبان میں ہی رمضان کے روزوں کی تیاری شروع کر دیتے تھے. کیسے شروع کرتے تھے؟ ایک تو روزوں میں کثرت، اسپیشلی فرسٹ ہاف میں، اور دوسرا عبادات میں اضافہ، تیسرا صدقات اور خیرات کر کے جو ہے اس میں روزوں کی اور رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ایک موقع پر خطبے میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت کا بیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم رمضان کی تیاری کریں. ویسے تو رمضان کے بارے میں سب کو معلوم ہے الحمدللہ، کئی سال سے جو ہے ہم روزے رہ رہے ہیں اور ہم کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے، لیکن پھر کیونکہ ہم یہاں پہ ذہنی اور روحانی دونوں طور سے تیار ہونا چاہ رہے ہیں روزوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم مینٹلی بھی پریپیئر ہوں گے اور روحانی طور سے بھی پریپیئر ہوں گے کہ روزوں کے بارے میں ہم کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور رمضان میں انشاءاللہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور جب کسی چیز کا علم ہمیں ہوتا ہے تو اس چیز کو جو ہے ہم زیادہ بہتر طریقے سے کرتے ہیں اور زیادہ اچھی طریقے سے انجوائے بھی کرتے ہیں. اگر آپ کوئی ان نون سٹی گئے
تو وداؤٹ وہ سٹی کی انفارمیشن لیے آپ چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ہے نا؟ یا کوئی کام بھی کرنے والے پہلے آپ اس کی انفارمیشن لیں گے پھر اس کے بعد وہ کام کریں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح انشاءاللہ اگر روزوں کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں ہم کو زیادہ علم ہوگا تو ہم اس کو اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالی کر پائیں گے. تو آئیے ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سال کے رمضان کے روزے ہم پوری شعور سے پورے ایک روح کے سیٹسفیکشن سے رہنے کی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈھیر سارا رمضان میں اجر بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے رمضان کی فضیلت، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلتیں کیا ہے؟ آپ دیکھیے رمضان کا ایک ڈفرنٹ چارم ہوتا ہے. رمضان عام مہینوں کی طرح نہیں ہوتا، اس میں ایک مسلمان کی روٹین ہی ڈفرنٹ ہوتی ہے. ایک مسلمان کا سونا اٹھنا کھانا پینا پہننا ہر چیز جو ہے عام دن سے ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھر عبادات میں اضافہ اور دعاؤں کی کثرت. گنہگار سے گنہگار انسان بھی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی طرف جھک جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ روزہ جب ہوتے ہیں ٹی وی اگر دیکھے بھی اگر تو ہاتھ لگاتے لگاتے یا سوئچ آن کرتے کرتے جو ہے ایک بار تو کھٹک اور کسک محسوس ہوگی آپ کو کہ نہیں میں آج روزہ ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ رمضان کی کیفیت اور روزوں کی کیفیت ہے جو اندر سے ہمارا تقویٰ جو ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے اور نیند سے بڑھ کر ہمارے لیے نماز ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ ساری چینجز، کیوں یہ ساری تبدیلیاں، کیوں جو ہے ہمارا سونا اٹھنا اور ہر چیز کھانا پینا سب چینج ہو گیا؟ کیوں یہ سب چیز ہوتی ہے؟ سوچے آپ لوگ کبھی؟ جسٹ بیکاز سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں سب کو دیکھ کر؟ نہیں. سب سے پہلے یہ سب کرنے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا. اگر ہم بس یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں چلو میں بھی کر رہی ہوں، یا بے شعوری میں ایک مطلب، کیونکہ ہم میں اور جانور میں تو فرق ہے. جانور کیا کرتے ہیں ایک جدھر جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے سب نکل کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے. تو سب سے پہلے یہ ساری چینجز نیت کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اس کی اطاعت کرنا چاہتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. اور رمضان کے روزے ایکچولی ہے کیا چیز؟ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے رک جانا ہے کہ نہیں؟ یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اب ویسے تو بھوکے پیاسے ایسے بھی رہتے ہم ڈائٹنگ، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، اس میں کیا ہے؟ ویٹ کم کرنے کا مقصد. لیکن یہاں پہ ہم کھانے پینے سے اور دوسری جائز چیزوں سے اس لیے رک جاتے ہیں تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اب یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے ہمارے لیے. یہ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس مہینے میں ٹرین کرتے ہیں کہ جس طرح تم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جائز چیزوں سے رک سکتے ہو، اسی طرح عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ناجائز چیزوں سے بھی بچ سکتے ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ کتنا بھی اکیلا انسان کیوں نہ ہو، اکیلے کچن میں اتنے ڈھیروں ڈھیر پکوان بناتے ہیں ہم، لیکن کبھی ہمت ہوتی کہ روزے کی حالت میں کوئی چیز منہ میں ڈال لیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کیسی کیفیت ہوتی ہے دیکھیے، کسی سے بھی چھپ کے کوئی بھی کارنر میں جا کر کچھ بھی منہ میں ڈال سکتے ہیں ہم؟ نہیں ڈال سکتے. لیکن کوئی نہیں ڈالتا، کوئی نہیں کھاتے کچھ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جب ہم ایک حلال چیز سے، ایک جائز چیز سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو ٹرین کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ناجائز چیز سے بھی روک سکتے ہو. اٹس ناٹ امپاسبل فار یو، اٹ از پاسبل فار یو اینڈ یو کین ڈو اٹ. سمجھ میں آئی بات؟ اب ایک بات مجھے بتائیے کہ ٹریننگ کے بعد یا پھر کوئی کورس ایک مہینے کا آپ کر لیے کوکنگ کا، چلیے سب کو کوکنگ کا شوق ہے، یہ خوب جو ہے ایک مہینہ 1.5 مہینہ جا کے کوکنگ کا کورس کر کے باہر دن رات پیسے بھی خرچ کرے، محنت بھی کیے، سب کیے،
اس کے بعد 1 مہینے کے بعد گھر آئے, ہسبینڈ بولے کہ چائے بنا کے دو, نہیں مجھے تو نہیں آتی چائے بنانے, بول سکتے ہم. لیکن ہم ایسے ہی ہے, پورا 1 منتھ کی ہماری ٹریننگ اور کورس ہو گیا, لیکن پھر اس کے بعد 1 منتھ کے بعد ہم کیا ہو گئے, واپس اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیے. تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ٹریننگ سے کتنا فائدہ اٹھائے اور کتنا نہ اٹھائے. تو ہمیں اس سے سیکھنا ہے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کا. جس طرح جائز چیزوں سے ہم رک سکتے ہیں, اسی طرح ہم ناجائز چیزوں سے بھی رک سکتے ہیں, حرام چیزوں سے بھی رک سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کیا رمضان میں جو ہم روزے رہتے ہیں وہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہے, جیسے ابھی میں بتائی؟ نہیں. رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ ہر حرام, ہر غلط اور ہر اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ہمیں رکنا ہے. کیونکہ روزہ صرف ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کا کھانا پینا بند کر لینا روزہ ہے, لیکن کھانا پینا بند کر لینا فاقہ ہوگا, روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. یعنی جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ ترک کرے, اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اگر ہم صرف روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, بری بات بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کے غلط عمل بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا, وہ ہمارا فاقہ ہوگا. تو روزہ صرف پیٹ کا یا منہ کا روزہ نہیں ہوتا, روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے جس میں ہمیں آنکھ سے ہونے والے گناہوں سے بچنا ہے. ہاتھ کا بھی ہوتا ہے جس میں ہاتھ سے ہونے والے گناہوں سے بچنا ہے. کان کا بھی ہوتا ہے جس سے ہمیں کان سے ہونے والے گناہوں سے بچنا ہے. پیروں کا, پورے جسم کا ہمارا روزہ ہے. ہر ایک باڈی پارٹ کو اپنے پورے اس کو باڈی اینڈ سول دونوں کو جو ہے ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. تو روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ, ہر بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. اور اس میں کیا ہوگا کہ کسی سے لڑائی جھگڑا, بری بات کہنا, کسی کو تانا طنز دینا, کسی سے بھی غلط بات کرنا, یہ ساری چیزوں سے رکنا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہونے سے بھی رکنا ہے. اور اگر کوئی ہم سے آ کے لڑے تو کیا کرنا ہے, چلو ہم تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں گے. سامنے والا اگر آ کر لڑائی کر رہا ہے یا بےہودہ باتیں کر رہا ہے تو پھر ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمیں کہنا ہے انی صائم, میں روزہ ہوں. تو اس کو بتا دینا ہے کہ میں روزہ ہوں, میں آپ سے بحث کرنے والی نہیں ہوں, میں آپ سے جو ہے لڑائی جھگڑے کرنے والی نہیں ہوں, میں تو جو ہے روزہ ہوں, میں ان چیزوں میں انوالو ہونے والی نہیں ہوں. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس ٹریننگ سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس ٹریننگ کے بعد ہم اپنے اندر چینجز لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں, اس ٹریننگ سے ہم آخرت اپنی درست کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے, یا پھر پڑھے لکھے جاہل کی طرح ہو جائیں گے. جیسے میں بتائی کہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کچھ اس سے حاصل نہیں کیے, ویسے ہو جائیں گے. تو اس سے ہمیں روزوں سے سیکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جھک جانا ہے, حرام کام سے بچنا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہے. اور عبادت کا نچوڑ ہی کیا ہے, شکر ہے. کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی, اب شکر ہے یہاں پہ. تو اب یہ شکر کیسے ہے, کیونکہ ڈیلی تو ہم یہ نعمتوں کو دیکھ کے ریئلائز نہیں کرتے. الحمدللہ دیکھیے کھانا کھاتے ہیں, بھوک لگتی ہے, پیٹ بھر لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن افطار کے ٹائم پہ سوچ کے دیکھیے پانی کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ نہیں. اتنے سے پانی کے لیے ہم جو ہے ویٹ کرتے, تھوڑا سا پانی بس ہمارے حلق پہ لگ جائے, ہے کہ نہیں. تو یہ کھانے پینے کی اہمیت ہم کو کیا ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتی ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. تو اس کیفیت میں ہمیں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیے, کیونکہ مومن جو ہے کبھی بھی لوزر نہیں ہے. مومن جب غم میں صبر کرتا ہے تو بھی جو ہے اس کے لیے اجر ہوتا ہے, اور اگر خوشی میں شکر ادا کرتا ہے تو بھی جو ہے وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. اب خود کو رمضان ختم ہونے کے بعد ایگزامن کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ اس ٹریننگ سے ہم نے کیا کیا سیکھا. کیا ہم سیکھ کے بھی جو ہے پھر
واپس اگر اپنی روٹین پہ چلے گئے تو یہ رمضان ہمارے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے. اگر اس رمضان کے بعد ہمارے اندر چینجز آتے ہیں تبھی وہ رمضان ہمارے لیے فائدے مند ہے. اب رمضان کی فضیلتیں تو ہم کو سب کو پتا ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے, عبادات والا مہینہ ہے, صدقات خیرات والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے. تو یہ رمضان میں خاص چیز کیا ہے؟ کون سی ایسی خاص چیز ہے رمضان میں؟ یہ رمضان وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس کے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی. اور قرآن جیسے ہم لوگ انٹروڈکٹری اس میں لیے تھے, یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ کوئی عام کتاب نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور وہ بھی اس کی اسپیشلٹیز میں ہم وہ کیے تھے کہ ایک تو اللہ کی جو ہے کی طرف سے نازل ہوئی, پھر کس کے اوپر؟ علی قلبی کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر, اور اس کو لانے والے فرشتے بھی سب سے بہترین فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. اور آپ دیکھیے ہم کتنی بار دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اتنی محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں اتنی محبت ہے, میں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا چاہتی ہوں. جس سے بھی ہمیں محبت ہے ہم اس کے قریب سے قریب جانا چاہتے ہیں نا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے, اپنے ماں باپ سے, بھائی بہن سے, جس سے بھی, تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس سے بات کرے, زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وہ کرے, ٹائم اسپینڈ کرے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کو سن بھی نہیں سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پسندیدہ آپ کو کوئی گریٹنگ کارڈ یا لیٹر, اب تو خیر ای میل کا زمانہ ہو گیا, یا ای میل بھی بھیجیں, تو اگر اس کی یاد آئے ہم بات نہیں کر سکتے یا دور ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بار بار اس کا لیٹر کھول کے پڑھتے ہیں, یا بار بار اس کا کارڈ ہم کھول کے دیکھتے ہیں, یا بار بار اس نے کوئی گفٹ ہم کو دیا ہے تو ہم اس کو بار بار دیکھتے ہیں کیونکہ ہم کو اس سے محبت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اگر واقعی میں محبت ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے تحفہ ہے, تو اس کو ہمیں بار بار کھول کے دیکھنا ہے. تو اب دیکھیے ہم کتنی بار یہ چیز سوچتے ہیں رمضان میں کہ یہ وہ مہینہ ہے برکتوں والا, فضیلتوں والا, جس مہینے میں قرآن جو ہے نازل ہوئی. اور قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے ابھی بتائے کہ علی قلبی کا, آپ کے دل کے اوپر نازل ہوئی, رائٹ. اور دل پہ ہی کیوں اتری بھائی؟ دل پہ ہی کیوں اتری؟ کیونکہ یہ ہدایت والی چیز ہے, ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اور جس کا ریلیشن دل سے ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ قرآن دل کے اوپر اتری ہے. تو جو لوگوں کو ہدایت دے اور حق اور باطل میں کیا کرے, فرق بتائے. قرآن جو ہے صرف نیکیوں کی مشین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے قرآن کو چلو تم لوگ نیکیاں کماؤ اس لیے میں نے نازل کی ہے کر کے نیکیوں کی مشین بنا کر نہیں نازل کی ہے. یہ جیسے ابھی میں بتائی ہدی للناس, ہدایت ہے انسانوں کے لیے, یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اس میں ہر مسئلے کا ہم کو حل ملے گا, لیکن کھول کھول کر سمجھنا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس قرآن کو نہ صرف نیکیوں کے لیے پڑھنا چاہیے بلکہ اس کا اصل نازل ہونے کا مقصد ہدایت ہے, تو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, ہم اچھے برے میں جو ہے تمیز نہیں کر سکتے. جب تک ہم اس کو کھولیں گے نہیں, اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ یہ بینات من الہدی والفرقان, یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اس لیے دی ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کو کیا کریں, جج کر سکیں. کیونکہ ہم جو ہے اپنے سے فوری بتا دیتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو صحیح اور کس چیز کو غلط بتائیں. اصل جو قرآن اور سنت ہے جس کو صحیح اور غلط بتائے وہ صحیح اور غلط ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دے دیے کہ تم اس سے کیا کرو, سمجھو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور جیسے قرآن کا علم ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر قرآن کا علم ہم نہیں حاصل کریں گے, اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کو سمجھیں گے نہیں, تو ہدایت سے ہم دور رہیں گے اور پھر جہنم کی طرف جو ہے ہمارے قدم بڑھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرے, اس سے جہنم سے محفوظ رکھے. اور سارے کتابوں سے ہمیں اس کو زیادہ امپورٹنس دینا ہے, کیونکہ اب دیکھیے ہماری دنیا میں ہمارے گھروں میں کتنی کتابیں ہیں جس کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں. میگزینز ہے یا کبھی کوکری کی بکس ہے یا کتنی چیز, نیوز پیپر, ہر کسی کو جو کسی کو نیوز پیپر روز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن ہمیں قرآن روز پڑھنے کی عادت ڈال لینا چاہیے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں اور ہم اس سے جہنم سے بچ سکیں. اب دوسری اسپیشلٹی رمضان کی کیا ہے؟
لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. امیجن کریے، اچھا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اگر ایک رات میں لیلۃ القدر کی عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں کی عبادتوں جتنا اجر ملے گا. تو امیجن کر کے دیکھیے کتنا بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کی ایک رات میں رکھ دیا ہے. تھوڑی سی محنت، 1000 مہینے کوئی کر سکتا ہے؟ 1000 مہینے عبادت کر سکتے ہیں؟ کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ میں کنٹینیوسلی 1000 مہینے عبادت کروں گی؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پتا چلے کہ 1000 ریال کی چیز یا 1000 روپے کی چیز 1 روپے میں، کتنا دوڑ کے بھاگیں گے آپ لوگ؟ بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ تو اسی طرح اس رات کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے، تاکہ ایک رات میں جو ہے ہم 1000 مہینوں کا کیا کریں؟ اجر حاصل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، نیند چھوڑنا ہے، اپنا آرام چھوڑنا ہے، اپنا بستر چھوڑنا ہے، اپنی لذتیں چھوڑ کے جو ہے اس مہینے کی اس ایک رات کو کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا ہے. اب اگر ہم عورتوں میں سے کوئی مینسس میں ہے، فوری بہانہ بلینکٹ اوڑھ کے لیٹنے کا، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. یہی ہوتا نا اکثر ہمارے ساتھ، اگر وہ دن وہ رات ہم کو نہ ملے. لیکن میری بہنوں آپ یاد رکھیے کہ اگر لیلۃ القدر کے وقت کوئی ایسی بہن ہے جو نہیں اس دن نماز پڑھ سکتی تو اوڑھنے کی سونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عبادات کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ جو ہے اس رات کو تسبیح کر سکتے ہیں، اس رات کو آپ دعائیں کر سکتے ہیں، قرآن کسی اور سے سن سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یعنی صرف نماز سے ہی عبادت نہیں ہوگی. اگر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بہت دوسری چیزیں ہیں جس سے جو ہے اس رات میں ہم عبادتیں کر سکتے ہیں اور ایک رات میں جو ہے 1000 راتوں کا اجر حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے میں بتائی دعائیں بھی جو ہے اس دن ہم کثرت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ ہے نا. رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ. اس مہینے میں کتنی زیادہ کثرت سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی دعائیں جو ہے رد نہیں ہوتی: مظلوم کی، مسافر کی اور روزے دار کی. اور دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا ہر وقت قبول کرنے کے لیے وہ ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دے میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری دعائیں پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ای میل کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ریکمنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں فنی قریب، میں بہت تم سے قریب ہوں. تو دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے کرنا چاہیے. ویسے تو عام دنوں میں بھی، لیکن روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے رمضان میں تو کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، بہت بہت دعائیں کرنا چاہیے. اور دعائیں فارملی بھی نماز میں ہو سکتی ہے، نماز کے بعد ہو سکتی ہے. عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں اس مہینے میں تو عمرے میں کی جا سکتی ہے، قرآن پڑھ کے کی جا سکتی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے کی جا سکتی ہے، یا انفارملی کبھی بھی کسی بھی وقت، کھانا بناتے وقت یا گھر کا کام کرتے وقت، صفائی کرتے وقت، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے بالکل آپ کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے. کسی بھی وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں بس ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک کنیکشن بن جاتا ہے، ایک ہاٹ لائن جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ بن جاتا ہے اور ہم دعا فوری امیڈیٹلی انسٹنٹلی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی جو ہے فارمل اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور سارا دن تو دعائیں کر سکتے ہیں، اور افطار کے ٹائم پہ اسپیشلی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اور اچھی اچھی دعائیں کرنا چاہیے. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، ایسا ہے جیسا پے ملنا ہے، سیلری ملنے والی جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ جو ہے کوئی نہیں مس کرتا. اگر کسی کو معلوم ہے کہ سیلری ملنے والی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غائب ہو جائیں گے. اس دن تو نہیں، کتنے بھی سک لیو بھی ملے تو بھی جائیں گے، اس دن جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو اسی طرح یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم پورا دن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ساری چیزوں سے رکے ہوئے، تو وہ ہمارا ریوارڈ ملنے والا ٹائم ہے. تو اس وقت بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ دعاؤں میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد دلاتی ہوں کہ ہم جیسے دعاؤں کی بات آتی ہے تو ہم کیا چیز یا کن چیز کی وہ کرتے ہیں، مطلب کیا دعائیں کرتے ہیں ہم.
بیسیکلی جو ہے نا پہلے تو بچوں کا خیال آتا ہے، چلو بچے ایگزام سے پاس ہو جائے، ہسبینڈ کا ایسا ہو جائے، یہ ہو جائے، گھر بن جائے، یہ ہو جائے. یہ ساری دعائیں تو بہتر ہے، لیکن بہترین دعا ہمیں آخرت کے لیے کرنا چاہیے. آخرت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور آخرت میں جنت اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور آخرت کا حساب ہمارے لیے آسان ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور رمضان تو ہے ہی ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت روزے داروں سے خوش ہو جاتے ہیں. اور روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہے انٹری کے لیے. کیا نام ہے اس کا؟ باب الریان. تو آپ دیکھیے روزے داروں کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی روزے داروں کے لیے ایک دروازہ رکھا ہے جنت میں داخل ہونے کا، باب الریان. اور یوم القیامہ کے دن یعنی قیامت کے دن جو ہے روزے دار کے لیے سفارش بھی کرے گا، یعنی ریکمینڈ بھی کرے گا. کیا کہے گا؟ روزہ، اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فاشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکا، اس کے لیے میری سفارش قبول فرمائیے. یعنی دنیا میں انسان کتنے لوگوں کی سفارش کی وہ لگائے ہوئے رہتا ہے کہ فلاں امام مجھے بچا لیں گے، یا فلاں جو ہے بزرگ مجھے بچا لیں گے، یا فلاں نہیں ہے. کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی سفارش کی گارنٹی نہیں دی ہے. کچھ چند ہی سفارشیں جو ہے قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے کہ فلاں چیز ہمیں یا فلاں جو ہے ہمارے لیے سفارش کرے گی، جس میں ایک روزہ ہے، جیسے قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، فرشتے ہیں. لیکن کوئی اسپیشل انسان کے لیے تو کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ یہ فلاں ہماری سفارش کریں گے یا فلاں ہمیں جنت دلا دیں گے. لیکن روزہ وہاں پہ ہماری سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی وہ دن وہ کرے جب روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا انشاءاللہ. اور روزے دار سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، اور روزے دار کی عزت جیسے ابھی میں بتائی کہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ باب الریان بھی جو ہے کیونکہ یہ سارا جو ہم روزے کا عمل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو بتائی کہ اگر کوئی کارنر میں اکیلے بھی ہو تو ہم اب کچھ کھانے کی وہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہمارا عمل ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ہر عمل ابن آدم کا خود کے لیے ہے سوائے روزے کے. تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم روزہ توڑنے والا یا ٹوٹ جانے والا کوئی عمل کرنے کی جرات نہیں کرتے. تو اسی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ ہے، مسک سے زیادہ پسند ہے. اور جیسے میں بتائی کہ اس میں لیکن روزہ جو ہے اس کا کتنا اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ خود اجر اس کا دیں گے، کیونکہ یہ سرپرائز ہوگا کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے. اب رمضان اتنی فضیلتوں والا اور اہمیت والا مہینہ ہے. اس میں قرآن بھی نازل ہوئی، اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے کئی گناہ جو ہے ثواب اور اجر بڑھ بھی جاتا ہے. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو پھر ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس مہینے کی تیاری کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو، اور دعا کرنا چاہیے کہ ہم اس کے پورے روزے صحیح طریقے سے رکھ سکیں. اور رمضان کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے. یہ ایک آفر یا سیل کی طرح ہے کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوٹو، جتنا چاہے اس کو کیا کرو سمیٹو، اور اس کو ایک جگہ کرو، اور کیا کرو نیکیوں کے لیے دوڑو. اور پھر مغفرت کا مہینہ ہے تو گناہوں سے کیا کرو؟ معافی مانگو. اور پھر کیا ہے؟ ٹیسٹ اور ٹریننگ ہے کہ تم اس مہینے میں جس طرح رکے ہو اس کے بعد کیا کرو؟ گناہوں سے بچ جاؤ. اور جتنا ہو سکے ہمیں اس میں دعائیں مانگنا چاہیے. جیسے حدیث میں وہ حدیث آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ 3 سیڑھیوں والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سیڑھی پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسری پہ چڑھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسرے پہ چڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. تو پھر جب صحابہ کرام بولتے ہیں کہ آپ ایسا تو ہم آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھے اس طرح کہتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو کیا بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا اور کوئی یعنی ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے. پھر دوسری سیڑھی پر کہا کہ ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کرے. اور تیسری سیڑھی پر یہ کہا کہ جس نے رمضان پایا اور گناہوں کی بخشش نہ حاصل کی اس کے لیے ہلاکت ہے. یعنی جس نے رمضان پایا اور گناہوں کی بخشش نہیں وہ کی حاصل کی، یعنی رمضان پا کر ہمیں اپنے آپ کے گناہوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک دیکھیں ایک موقع ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ ہم
کبھی گناہ نہیں کیے. کوئی کلیم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی یہ بول سکتا ہے کہ میں تو بس دودھ کی دھلی ہوئی ہوں, میرے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کو کیا کریں, دھلوا سکیں. تو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عبادات میں کثرت سے ہو سکتا ہے, یہ برائیوں کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو سدھارنے سے ہو سکتا ہے. کیونکہ توبہ کی شرائط آپ لوگ لے چکے. اگر صرف رمضان میں کہیں ہاں میں غلطی کری کرنے سے نہیں ہوگا, اس کو ہمیشہ کے لیے وہ غلطیوں کو چھوڑ دینا ہے, ریپیٹ نہیں کرنا ہے, اور پرانے غلطیوں کے لیے شرمندہ ہونا ہے. پھر اس میں اور کیا کرنا ہے, ہمیں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے, کیونکہ جیسے ابھی بتایا گیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. تو اکثر لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان کو ہوتی ہے. لیلۃ القدر 21 سے لے کر 30 تک کبھی بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہوگی, 21 سے لے کر 3 تک کبھی بھی ہو سکتی ہے. زیادہ چانسز جو ہے آڈ نائٹس میں ہونے کے ہیں, لیکن پھر بھی ایون میں بھی ہو سکتی ہے. سمجھے آپ لوگ؟ تو اب آپ دیکھیں, ایک ہفتہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک ہفتے میں اگر لیلۃ القدر ہمیں مل جائے تو ایک ہفتے کی عبادت اور 1000 مہینے, اور دیکھیں گناہ کتنے ہم کیے, اس کی معافی حاصل کرنے کا جو ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا وہ ہے. تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں لیلۃ القدر کے دن جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کھڑے رہے, یعنی نماز کے لیے کھڑے رہے یا کسی بھی طرح کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی کوشش کرے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ اس کی پچھلے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنی اچھی اپارچونیٹی ہے ہمارے لیے, کتنا اچھا چانس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے پرانے گناہوں کو, پچھلے گناہوں کو معاف کروا لے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ہم کوشش کریں گے کہ پورا ایک ہفتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جھک جائے, اور اگر کسی کو یہ ایک ہفتہ نہیں ملتا ہے تو پھر دعاؤں کی کثرت سے, تسبیحات سے, اور قرآن دوسروں سے سن کر, اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کیسٹ پلے کر کے, سی ڈی پلے کر کے, آج کل تو انٹرنیٹ اتنا ایزیلی وہ ہے, موبائل پہ جو ہے ہر کسی کے پلے ہو رہے ہیں, تو سن تو سکتے ہیں قرآن, ہے کہ نہیں. اب جو ہے کچھ فقہی معاملات پہ ہم آتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ رمضان میں جیسے ہم یہ چل رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے رمضان میں جو ہے سحر کرنا ہے, سحری, کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور بہت ساری روایتوں میں سحری کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سحری پہلے سے کر کے سو جاتے ہیں, یعنی رات کو آپ 1 بجے تک 2 بجے تک, اکثر چھٹیاں بھی ہوتی ہے, بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں, ایک روٹین چینج ہو جاتی ہے, 1-2 بجے رات کو جو ہے سحری کر کے سو گئے, تو پھر یہ غلط ہے. سحری جو ہے صحیح ٹائم پہ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیے ویسے کرنے سے ایک تو باجماعت نماز بھی وہ ہو جائے گی, چھوٹ جاتی, کیونکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنے نمازیوں کے اوپر جو ہے ہلاکت ہے, جو اپنے نمازوں سے کیا ہے غافل ہے. آپ اٹھ رہے ہیں بعد میں قضا کر رہے ہیں, یہ غلط چیز ہے. تو سحری ہمیں کرنا چاہیے. پھر دوسرا, روزہ کھولنے میں بھی جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک افطار میں جلدی کریں گے تب تک خیر و بھلائی میں رہیں گے. تو افطار کرنے میں بھی جلدی یعنی ٹائم سے پہلے نہیں, لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا چلو ہاتھ میں کھجور پکڑے, وہ بھی کھول لے, وہ بھی کھول لے, وہ بھی کھول لے, وہ بھی کھول لے, چلو آخری میں کھجور کھاتے ہیں, کہیں میرا روزہ وہ نہ ہو. یا پھر ہمارے جہاں پہ پلیسز میں وہ بھی کیا کرتے ہیں, پہلی سیرن جب ہو جب کھول لیجیے, اور آپ کو وہاں پہ کریکٹ ٹائم بھی. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ڈیلے کر کے بھی جو ہے وہاں پہ وہ کرتے ہیں, سیرن جو ہوتا ہے یا پھر نماز کا اس کے روزے کے وقت کا جو اعلان ہوتا ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈیلے کر کے ہوتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اول وقت میں جب وقت جو ہے شروع ہو جائے تو جبھی جو ہے ہمیں افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. پھر قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے, اور پڑھنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے, کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اقرأ علیہ, تم میرے اوپر قرآن پڑھو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل,
آپ کے اوپر میں قرآن پڑھوں؟ آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی احب ان اسمع من غیری، تو میں جو ہے پسند کرتا ہوں کہ میں سنوں دوسروں سے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میری تو تجوید بہت اچھی ہے، میری ریسیٹیشن بہت اچھی ہے، میں خود پڑھ لوں گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر قرآن نازل ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے کسی اور سے سنوں. تو قرآن خود بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں سے بھی ہمیں سننا چاہیے. پھر اگر پاسبل ہے تو عمرے کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں عمرے کا ثواب کتنا ہے؟ حج کے برابر ہے. پھر دعائیں کثرت سے کرنی چاہیے، دنیا کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے. اچھا، دعاؤں کے بارے میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ دعائیں ہماری قبول ہی نہیں ہوتی ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے اللہ میں کتنی دعا کروں، اللہ کر کر کے تھک گئی اللہ تعالیٰ. لیکن دعاؤں کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسٹنٹلی جو ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا پھر دعا جو ہے تھوڑی دیر سے قبول ہوتی ہے، یا پھر دعاؤں سے آفتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہے، یا پھر دعاؤں کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی نیکی، کوئی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں آخرت میں ہمارے لیے جمع کے رکھتے ہیں. وہاں پہ ہم دیکھ کے بولیں گے اللہ تعالیٰ کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ جب ملے گا نا اس کا وہ چیز. تو دعائیں جو ہے خود کے لیے بھی کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی کرنا چاہیے، ماں باپ کے لیے بھی کرنا چاہیے. ہر کسی کا ہمارے اوپر جو ہے وہ ہے حق ہے. تو ہمیں صرف اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو پھر کیا آتا ہے حدیث میں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو دعائیں بھی جو ہے بہت ساری کرنا چاہیے، کیونکہ اگر قبول ہوں گی تو بھی اچھا ہے، اگر نہیں بھی ہوں گی تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ وہاں ملے گا انشاءاللہ. اور پھر رمضان میں معافی کا مہینہ ہے. ابھی ہم پڑھے کہ اپنے آپ کی مغفرت حاصل کرنا ہے. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو کیا ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کر دیں؟ ہمارے اوپر اگر کوئی ظلم کیے ہوں گے یا ہمارے ساتھ کوئی برا کیے ہوں گے یا ہمارے ساتھ کوئی چیز غلط ہوئی ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو یا ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں معاف کر دینا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے وہ منڈے اور تھرسڈے کی حدیث آتی ہے، ہوئی تھی نا پہلے بھی کلاس میں کہ منڈے اور تھرسڈے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، منڈے اور تھرسڈے ایکچولی روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال نامے ہمارے پریزنٹ ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال نامہ لے جایا جاتا ہے اور اگر کسی کے دل میں کسی کی کے طرف سے مطلب وہ ہے بغض ہے یا برائی ہے یا کوئی بیڈ فیلنگز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک اس کا دل صاف نہیں ہوتا لے جاؤ اس کا ریکارڈ، میں نہیں اس کا حساب کرنے والا. آپ سوچئے ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کر دیتے، پوسٹ پون کر دیتے، نہیں اس کا جب تک دل نہیں صاف ہوتا میں نہیں کرنے والا اس کو. تو رمضان ایک بہت اچھا موقع ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گناہ معاف ہو جائے یا ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ وہ کر دے تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے اس کو جو ہے غلطیوں کو ہم نظر انداز کریں، اپنا دل صاف کر دے، لوگوں کو معاف کرے اور آگے بڑھے. اب جو ہے کچھ فقہی معاملات میں آپ لوگوں کے لیے لیتی ہوں. سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے کہ روزہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یعنی اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کون ہے جو لوگ ایمان لائے؟ ہم ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ہمیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے کر آئے ہو تو پھر اس کو کیا کرو؟ اس کا ثبوت بھی دو اپنے عمل سے، تم روزے رہو اور یہ تمہارے لیے فرض ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ اور طاقت رکھنے والے کے اوپر فرض ہے. تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، ہم تو کسی نہ کسی طرح روزہ رکھ لیتے ہیں چلو، لیکن بچوں کو جو ہے جو بالغ ہے ان کو ایگزامز کے اس سے یا کسی ایسے بہانے سے چلو جانے دو آج روزہ چھوڑ دو، یہ نو ایکسکیوز. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یا ہم بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی ریزنز کی اس سے جو ہے چلو جانے دو آج نہیں بعد میں قضا کر لوں گی یا فدیہ دے دوں گی. نہیں ہو سکتا. یہ روزے فرض ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اسے ہمیں رہنا ہی ہے، یہ کمپلسری ہے. اور یہ روزہ کیوں رہنا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ دنیا میں کھانے پینے سے بچ سکو اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ سکو. جیسے بتایا گیا کہ یہ نفس سے بچنے کی پریکٹس ہوتی ہے.
اور یہ کیوں بچ سکو، لعلکم تتقون، بچنے کے ساتھ ساتھ اس میں تقوی کا میننگ بھی آتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تاکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، جیسے دشمن پروٹیکٹ کرتا ہے روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بچ سکے. کس سے بچ سکے؟ گناہوں سے بچ سکے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ کیونکہ تتقون میں بچنا اور تقوی دونوں چیزیں آئیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور ہم گناہوں سے بچ سکے، ہم جو ہے جہنم سے بچ سکے. یہ ساری چیزیں تقوی میں آئیں گی، لعلکم تتقون میں. اور تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. یہ ایک عجیب روحانی کیفیت ہے جو جب ہمیں اندر سے پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے، یہ صرف ہم اکیلے خود ہی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، نہ کسی کو شو کر سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ دل کی تڑپ ہوتی ہے، دل کی جو ہے الگ یہ کیفیت ہوتی ہے. قرآن میں کئی جگہ تقوی والوں کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اور الگ الگ جگہ پر تقوی والوں کے لیے آیا ہے کہ تقوی والے ہی ہدایت پانے والے ہیں، تقوی والے جو ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہے، تقوی والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تقوی والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی ہے. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو رزق کی تنگی سے اللہ تعالیٰ نے نجات کی خبر دی ہے، اور متقین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے. تو اب جو ہے یہ روزہ ہمیں رہنا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے متقی بن سکے. اور جیسے ابھی میں بتائی روزہ فرض ہے، روزے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہ ہم خود روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو ہم روزہ چھوڑنے کے لیے بول سکتے ہیں، یا پھر گھر میں بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے ضعیف ہوتے ہیں ماں باپ، حالانکہ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے، یا گھر میں ہمارے کوئی اور بھی بزرگ ہے، تھوڑا سا ہم انکریج اگر ان کو کریں گے تو وہ روزہ رہ سکتے ہیں. لیکن ہم ان کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں جانے دو، چھوڑ دو، رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ روزے فرض ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی. اور پھر اس کی گنتی جو ہے چاند کے مہینے سے 29 یا 30 یہ بھی پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایام معدودات یہ کیا ہے؟ گنے چنے دن ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں اس کی پوری جو گنتی ہے 29 یا 30 کی وہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پہ ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کی گنتی پوری کرنا ہے. یعنی اگر ہم سے کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرنا ہے. ہم ایسے ہی چھوٹ گیا تو چھوڑ نہیں سکتے اس کو، اس کی گنتی ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے. پھر نیت، جیسے میں ابھی بتائی کھانے پینے سے ہم ویسے ڈائٹنگ میں بھی رکتے ہیں، کیا اس کا اجر ہم کو روزے جتنا ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ہماری نیت روزے کی نہیں تھی. کبھی کبھی ہم جو صبح سے شام تک بھوکے بھی رہ جاتے، نہیں کھاتے، لیکن اس کا اجر ہمیں روزے کا نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیت. تو ہمیں پہلے نیت کرنا ہے روزے کی. اب روزہ کیا چیز ہے؟ جیسے میں بتائی کہ کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات سے رکنا ہے. تو ہمیں نیت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج میں روزہ ہوں، اور کھانے سے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے میں کب فجر سے مغرب تک جو ہے کیا کروں گی؟ رک جاؤں گی. اب اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ کیا ہوگا؟ پاکا ہوگا. اور یہ نیت کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اور پھر تقوی اختیار کرنے کے لیے. اب یہ نیت روزے کی کب ہوگی؟ یہ کس ٹائم پہ ہوگی؟ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، یعنی یہ روزے کی نیت پاؤ جب پھٹتا ہے، پاؤ پھٹنا معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، آگے آیتوں میں بھی آئے گا. یعنی جب پہلی لائن روشنی کی آسمان پہ نظر آتی ہے تو جب ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کی نیت کرنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ فرض روزے کی نیت سحری کے وقت سے پہلے ہی ہوگی. سمجھے میری بات؟ اگر آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے 9 بجے چلو میں آج روزہ رہ گئی اب میں نیت کرتی ہوں، نہیں کر سکتی. فرض روزے کی نیت سحری سے پہلے ہی ہوگی. یعنی آپ جو ہے سحری سے پہلے فرض روزے کی نیت کر لیں گے. لیکن نفل روزے کی نیت دن میں کبھی بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ اٹھے 10-11 بجے تک کچھ نہیں کھائے کچھ نہیں پیے، چلو میں آج روزہ رہ جاتی ہوں کر کے نفل روزہ رہ سکتے ہیں. لیکن فرض روزہ آپ جیسے صبح اٹھے، اگر فرض روزہ قضا بھی ہو
سمجھے میری بات؟ اگر فرض روزہ قضا بھی ہو تو اس کی نیت سحری سے پہلے ہی ہوگی. سحری کے بعد آپ فرض روزے کی نیت، چلو میں اب تک کچھ نہیں کھائی، کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ نا، آج جو ہے میں فری ہوں، کچھ نہیں کھائی، 9-10 بجے اٹھے، میں برش بھی نہیں کی، چلو میں اب روزہ رہ جاؤں گی. فرض روزے کی نیت ایسی نہیں کی جا سکتی. فرض روزے کی نیت سحری سے پہلے ہی ہوگی. پھر کیا نیت منہ سے ادا ہوگی؟ اکثر آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، کیا نیت کرتے ہیں؟ نویت بصوم غد للہ تعالی من صوم رمضان، یہی پڑھتے ہیں نا آپ لوگ. اس کا میننگ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ نویت بصوم غد، میں نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی. روزہ آپ آج رہ رہے ہیں، بھائی کل کے روزے کی نیت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں جیسے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی بتائی کہ نیت دل میں ہوگی. ایسے یہ نویت صوم غد بصوم غد، یہ کوئی نیت جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نیت جو ہے دل میں ہوگی. اور اس طرح کے جو ہے یہ دعا وغیرہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کیلنڈر پامفلیٹس پتہ نہیں کیا کیا وہ ہو رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے. یہ نہ قرآن سے کہیں ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے کوئی ورڈ یا کوئی اس طرح کی جو ہے وہ کر کے نیت کرتے تھے. اور اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتائی تھی، بصوم غدن، غدن یعنی کل، معلوم ہوگا آپ سب کو بھی، کیونکہ اتنی زیادہ عربک آپ لوگ یوز کرتے ہیں. تو کل کے روزے کی روزہ آج رہ رہے اور کل کے روزے کی کیسے ہم نیت کریں گے؟ سمجھے؟ اور پھر سحری کرنا ضرور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا ہی ڈفرنس ہے. تو بھلے ہی کیوں نہ ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، 2 کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیوں ایک گلاس ملک ہی یعنی دودھ ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ لے کے ہمیں سحری کر لینا چاہیے. یعنی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ میں فل ہوں، ہم نہیں کر سکتی میں سحری، تو کسی نہ کسی طرح کر لینا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیں سنت کا اجر ملے گا. اور پھر سنت کا بھی جو ہے کئی درجے کیا ہوگا، ریوارڈ اس کے بڑھ جائیں گے. اور سحری میں جیسے بتائی کہ برکت ہے، ہمیں سحری نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر جیسے ابھی میں بتائی کہ فرض روزے کی معافی نہیں ہے، اور ایک روزہ چھوڑ دے اگر جان کر، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر زندگی بھر بھی روزہ رکھیں گے تو اس روزے کا اجر اور ثواب نہیں پا سکیں گے. سمجھے آپ لوگ؟ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد زندگی بھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھے، تو اس روزے کا جو روزہ رمضان کے وقت رکھا جائے گا اس کا اجر نہیں پا سکیں گے. تو روزے کی معافی نہیں ہے. سمجھے؟ لیکن اسلام اتنا اسٹرکٹ ریلیجن بھی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے جتنا ہم بیئر نہیں کر سکتے، کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دے سکتے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو روزوں کی چھوٹ بھی ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے مریض. اگر جیسے ابھی میں آپ لوگوں کو آیت میں بتائی تھی کہ اگر تم لوگ مریض ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو اس سے کیا کرنے کا ہے؟ دوسرے دنوں میں اس کو رہ کے پورا کرنا ہے. تو سب سے پہلے مریض کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ رمضان میں چھوڑ دے اور پھر لیکن بعد میں قضا کر لے. ٹھیک ہے، بعد میں اس روزے کو قضا کرنا ہے. اور چھوٹے موٹے دکان سے چلو بھائی اب مجھے کھانسی ہو گئی، مجھے جو ہے نا آج باڈی پین ہو گیا، یا مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ہو گیا کر کے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے. کیونکہ آپ دیکھیے اٹ ہیز بین سائنٹیفکلی آلسو پروف کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے تھوڑا سا پیٹ خالی رکھنا از گڈ فار ہیلتھ، ہے نا. آپ ویسٹ میں دیکھیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر تھوڑے دن میں 1 دن 2 دن جو ہے اپنا پیٹ خالی رکھتے ہیں تاکہ ان کی ہیلتھ امپروو ہو، ان کا ڈائجیشن امپروو ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ اس میں ہمارے لیے اجر اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ رکھ دیے. ان کے بھوکے رہنے پہ، فاقے رہنے پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس میں ہمارے لیے، یعنی ہمارے ہیلتھ کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اجر بھی رکھ دیا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں. پھر دوسرا، مسافروں کے لیے بھی کیا ہے؟ چھوٹ ہے. تو مسافر چاہے تو روزہ رہ بھی سکتا ہے، چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے. یعنی چھوٹا سا سفر ہے، 2-3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں رہ سکتی ہوں، میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں تو رہ سکتے ہیں. یا لمبا سفر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں رہ سکتی، یہ میرے لیے مشکل ہوگا، تو پھر چھوڑ بھی سکتے ہیں. مسافر کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کر لیں. پھر حیض یا نفاس میں، یعنی پیریڈ میں اور پوسٹ نیٹل بلیڈنگ جو ہوتی ہے ڈیلیوری کے بعد، اس وقت روزہ رہنا حرام ہے، نہیں رہ سکتے. آپ یہ نہیں بول سکتے نہیں میں تو رہوں گی روزہ، نہیں بول سکتے، اس وقت میں روزہ رہنا حرام ہے. پھر پریگننٹ اینڈ فیڈنگ مدر،
ان کے لیے بھی روزے کے لیے چھوٹ ہے. یعنی اگر کوئی پریگننٹ ہے اور کوئی جو ہے بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ میں روزہ مطلب اس کو چھوڑ دینا بھی نہیں ہے, جیسے حیض اور نفاس میں آپ نہیں رہ سکتے روزہ, ان کو چھوٹ ہے کہ آپ اگر ایسے فیل کر رہے ہیں کہ مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے یا پھر ایسے لگ رہا ہے بچے کو جو ہے غذا میں یا دودھ میں کمی ہو جائے گی, تو پھر اس وقت روزے چھوڑ کے بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں. بہت زیادہ بوڑھے ہیں جو اس روزے کو نہیں برداشت کر سکتے, اتنی دیر روزہ نہیں رہ سکتے, تو ان کے لیے بھی کیا ہے چھوٹ ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں فدیہ دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ مریض نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی اپنی بیماری سے ریکور ہو جائے فوری روزوں کی گنتی پوری کرنا ہے. مسافر بھی اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کو قضا کر لینا ہے. حیض یا نفاس والی عورتیں بھی کیا کریں گی, اس کو قضا کر لیں گی. پھر پریگننٹ اور فیڈنگ مدرس بھی کیا کر لیں گی, قضا کر لیں گی. لیکن بوڑھے جو ہے, کیونکہ بڑھاپا تو ریورس پروسیس تو نہیں ہو سکتا, واپس جوان تو نہیں ہو سکتے, اور بڑھاپے میں اگر بیماری ہے تو ریکور ہونے کے بعد روزہ قضا کرنا ہے, اور اگر ریکور نہیں ہو سکتے, بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتے, تو پھر فدیہ دینا ہے. اور اگر لا علاج بیماری ہے, یعنی کسی کو ایسی بیماری ہے جو خیر بیماری کوئی لا علاج نہیں ہوتی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری کا جو ہے علاج ہے, لیکن کوئی ایسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رہ پاتے, تو پھر کیا کرنا ہے, ان کو بھی فدیہ دینا ہے. اور پاگل کے اوپر بھی روزہ فرض ہے, کیونکہ قلم جو ہے 3 لوگوں سے اٹھا لیا جاتا ہے. کن 3 لوگوں سے؟ مجنون, سوئے ہوئے, اسائنمنٹ دوں یہ بھی چلیے 3 آپ ڈھونڈ کے لے کر آئیے. 2 تو میں بتا دی ابھی, پاگل ہو گیا, سوئے ہوا آ گیا. جی جی جی. اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ حیض یا نفاس, اس کے بارے میں اکثر عورتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حیض 7 دنوں کے لیے ہوتا ہے. ہر عورت کی جو ہے کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی جو ہے 3 دن, کسی کو 5 دن, کسی کو 7 دن. بعض عورتیں کیا کرتے ہیں کہ پورے 7 دن ویٹ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. اسی طرح نفاس بھی بعض عورتیں کیا کرتے ہیں پورے 40 دن ویٹ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. جب پاک ہو جائے, جس دن پاک ہو جائے اس دن سے روزہ رہنا ہے. آپ کو کوئی گنتی 7 کی یا 10 کی یا 9 کی یا 11 کی پوری کرنا ضروری نہیں ہے. اگر 3 دن میں پاک ہو گئے تو 4تھے دن سے روزہ رہنا ہے. اگر 5 دن میں پاک ہو گئے تو 6ٹھے دن سے روزہ رہنا ہے. اگر 7 دن میں پاک ہو گئے تو 8ویں دن سے روزہ رہنا ہے. اسی طرح نفاس کے لیے بھی اکثر عورتوں کی غلط فہمی ہے. اکثر جو ہے بعض 20-21 دن میں بھی پاک ہو جاتے ہیں, تو پورے 40 دن کر کے ہی بستر سے اتریں گے, تبھی نماز پڑھیں گے, تبھی روزہ رکھیں گے. یہ غلط ہے. جب پاک ہو جائیں گے, جب سے آپ کے لیے نماز اور روزہ جو ہے رہنا ضروری ہو جائے گا. پھر پریگننٹ اور فیڈنگ مدرس کا بھی جیسے میں بتائی کہ اگر کمفرٹیبل ہے تو فاسٹ کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کر سکتے. تو پھر اب آئے گا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, یعنی روزہ ٹوٹنے والی چیزیں. سب سے پہلے جان بوجھ کر اگر کھانا کھا لیں, یعنی جانتے بوجھتے کہ میں روزہ ہوں لیکن پھر بھی کھانا کھا لیں. اب یہ جانتے بوجھتے کیسا ہوگا؟ اب سپوز میاں بیوی ہے, دونوں کی لڑائی ہوئی, غصہ آیا, آتے لاؤ پانی پی لیے. جانتے بوجھتے ہوئے کبھی غصے کی کیفیت میں ہو سکتا ہے, کبھی خوشی کی کیفیت میں ہو سکتا ہے, کوئی بھی کیفیت میں اگر جان بوجھ کے جو ہے کوئی کھانا کھا لے یا پانی پی لے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایسے روزے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر جان بوجھ کے توڑ دیے روزہ تو پھر اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ چلو اب میں خالی ہو گیا ختم, اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے اور اس کو قضا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی غلطی سے کھا لے پی لے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. جس نے بھول کر کھا لیا تو پھر کیا ہے, وہ کیا کرے گا, روزے کو کنٹینیو کرے گا, کیونکہ اسے کھلانے اور پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر غلطی سے کھا لیے تو کھا لیں یا پی لے تو کیا ہوگا, چلو میں خالی کر کے اب روزہ توڑ کے وہ نہیں کر سکتے, تو روزے کو کنٹینیو کرنا ہے اور روزے کی قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس روزے کو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور ایک چیز, روزہ ٹوٹنے کے لیے عمدن اگر خیز کرے, یعنی جان بوجھ کر کوئی وامٹنگ کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے کہ اگر صرف وامٹنگ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ روزہ وامٹنگ ہونے سے نہیں ٹوٹتا. کوئی یہ بولتے کہ نہیں منہ بھر کے ہوئی تھی, کتنی ہوئی تھی, نہیں, وامٹنگ سے یا خیر سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ حدیث ہے کہ جس میں خود بخود خیر آ گئی اس پر روزہ قضا نہیں ہے. یعنی جس کو خود بخود وامٹ ہو گئی, یعنی خود سے ہو گئی, تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے. خود بخود خیر آ جائے اس کو روزے کی قضا نہیں ہے, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا.
لیکن کوئی اگر آمدن خے کرے، جیسے بعض لوگوں کو بتایا بہت میں انیزی فیل کر رہی ہوں، تھوڑا نکل گیا تو جو ہے میں کمفرٹیبل فیل کروں گی کر کے جو ہے انگلی ڈال کے یا نکال کے جو ہے کرتے، تو اس وقت روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی قضا ہے. لیکن خود سے اگر ہو جائے خیر تو اس روزے کی قضا نہیں ہے. پھر معدے میں کوئی بھی چیز جائے، یعنی اسٹمک میں اگر کوئی بھی چیز جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے جائے، آنکھ کے ذریعے جائے یا کسی بھی طریقے سے، تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی اسٹمک میں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر ہسبینڈ اور وائف کے جو ہے ریلیشن شپ قائم کرنے سے، یعنی دونوں کے بیچ میں سیکشل انٹرکورس ہونے سے، جمع ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت 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 بڑا گناہ ہے. اور آپ یقین نہیں مانیں گے اس کا کفارہ کتنا ہے. سن سکتے ہیں آپ لوگ، اگر کوئی میاں بیوی روزے کی حالت میں پاس آتے ہیں اور ان دونوں میں تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے متتابعاً کنٹینیوسلی روزے رہنا. سوچ سکتے ہیں آپ لوگ. یا پھر وہ نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. لیکن ہمارے جیسے عام جتنے جو ہیلتھ والے لوگ ہیں 2 مہینے تو آرام سے روزہ رہ سکتے ہیں. سوچ کے دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے. تو روزے کی حالت میں میاں بیوی اگر تعلقات قائم کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور پیریڈ آنے سے اب اکثر عورتیں کیا کرتے ہیں، اس میں بھی غلط فہمی ہے. 11 بجے سے پہلے شروع ہوئے، 1 بجے سے پہلے شروع ہوئے، 2 بجے سے ہے، اب روزہ کنٹینیو کرنا ہے. یہ ایک بڑا کنفیوژن رہتا ہے عورتوں کو. ایک بات میں آپ کو بتاؤں بہنوں کہ جب بھی پیریڈ سٹارٹ ہو جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم. اس کے بعد چاہے وہ 12 بجے ہو، 11 بجے ہو، صبح کے 9 بجے ہو یا افطار سے 5 منٹ پہلے ہو، کوئی ٹائم کی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی ٹائم سے اس کو کنٹینیو کرنا یا توڑنا نہیں ہے. جس وقت یہ شروع ہو جائے اس کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر دوپہر کے بعد ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا نہیں. اگر افطار سے 5 منٹ پہلے بھی اگر ہے شروع ہو جائے، یعنی نفاس کی کیفیت ڈیلیوری کا جو وہ ہوتا ہے وہ ہو جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آپ کھا پی سکتے ہیں اور اس روزے کی قضا ہوگی. سمجھ آئی بات؟ کلیئر ہے اب یہ؟ اب رہی بات کہ سیکشل ڈسچارجز. تو یہ کیفیت، کیونکہ یہ چیزیں بھی کھل کے بتانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری عبادتیں جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے. اب اگر سیکشل ڈسچارج کسی وجہ سے، یعنی میاں بیوی کے کس کرنے کی وجہ سے یا ایک دوسرے یا کوئی ایسی چیز دیکھنے کی وجہ سے یا ایسی چیز جان بوجھ کے سوچنے کی وجہ سے، یعنی کوئی میگزین پڑھ لیا، کوئی ایسی چیز پڑھ لی جس کی وجہ سے سیکشل ڈسچارجز ہو گئے. کیونکہ روزہ دیکھیں ہر فحش چیز سے رکنے کا نام ہے، لیکن روزے میں اگر ایسی چیز غلطی ہو گئی تو اس روزے کو کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی وہ روزہ توڑیں گے نہیں، وہ روزہ کمپلیٹ بھی کریں گے اور اس کی قضا بھی ہوگی، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر نیند میں ایسی کوئی چیز ہو گئی تو پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کنٹینیو کر لینا ہے. اس کی قضا نہیں ہوگی لیکن غسل کر لینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر روزے کی قضا کب کرنا ہے؟ روزے کی قضا اگلے رمضان سے پہلے کر لینا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے اب رمضان آنے والا ہے تو پچھلے رمضان کی قضا اس رمضان سے پہلے کر لینا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اب پھر اس کے اندر 2 چیزیں. آپ کیوں نہیں قضا کریں؟ جیسے پچھلے رمضان کے روزے ہیں، اب ہم ہیں پیریڈ کی وجہ سے پچھلے رمضان کے روزے مس ہو گئے. اب یہ پورا سال قضا کیوں نہیں کرے؟ اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی بھول کی وجہ سے، اپنی جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اتنا سیریسلی نہیں لینے کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے اگر نہیں کمپلیٹ کیا اور اگلا رمضان آ گیا تو پھر اس کی قضا بھی ہوگی اور اس کا فدیہ بھی ہوگا. سمجھ آئی بات؟ اور اگر یہ پورا سال پھر کوئی ریزن کی وجہ سے نہیں تھے، جیسے کہ پچھلے رمضان میں روزہ نہیں تھے، پریگنینسی کی وجہ سے نہیں تھے، اور پورا سال بچے کو فیڈ کرتے رہے، پھر روزہ نہیں رہ سکے، تو اس میں کوئی ریزن ہے، کوئی عذر ہے جس کے وجہ سے روزے کی چھوٹ ہے، تو پھر رمضان گزرنے کے بعد صرف قضا ہوگا، فدیہ نہیں ہوگا. فدیہ ایک روزے کے لیے ایک انسان کو کھانا کھلانا ہے. اس میں بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ دو وقت کا کھانا کھلانا ہے، سحری کا الگ، افطار نہیں. ایک روزے کے لیے جو ہے فدیہ کیا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کو کھانا کھلانا ہے. لیکن کیا کھلانا ہے؟ جو ہم کھاتے ہیں. اگر میں جو ہے باسمتی رائس کھاتی ہوں تو میں جو ہے سستا سا 2 روپے 10 روپے کا چاول نہیں کھلا سکتی.
اور میں مٹن کھانے والی ہوں نان ویج تو اس کو بس ترکاری گھاس پھوس دے دوں گی، نہیں ہو سکتا. جو کھانا جو کوانٹٹی میں جو کوالٹی کا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا جو ہے کھلانا، اور کھانا ہی کھلانا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں اس کو کیلکولیٹ کر کے جو ہے پیسے دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کھانا کھلانا شرط ہے. وہ پیسے وہ کپڑوں میں بھی یوز کر سکتا ہے، وہ پیسے جو ہے وہ اسکول فیس کے لیے اپنی کوئی اور ضرورت کے لیے یوز کر سکتا ہے، یا تو اس کے پاس اناج ڈلوا دے اور ساتھ میں چکن یا مٹن بھی دینا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور جس کوالٹی کا جس کوانٹٹی میں ہم کھاتے ہیں، اور پھر کھانا ہی دینا ہے. پیسے اگر دیں گے تو بھی وی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ کھانے کے لیے ہی استعمال ہو، صرف پیسے دے کے چھٹی نہیں کر سکتے. سمجھے بات؟ اب رہی بات میت کی یا انتقال جس کا ہو جائے. اب جیسے انتقال ہوتا ہے فوری جو ہے انسان کیلکولیٹ کرنے لگتا ہے کہ مجھے اتنا اس سے ملنے والا ہے، اتنا اس سے ملنے والا ہے. صرف جو ہے وراثت میں مال نہیں ملتا، وراثت میں ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں. تو اگر کسی کی کا انتقال ہو جائے تو جس کا اس کی وراثت میں حق ہوگا اس کو چاہیے کہ جیسے والدین ہیں تو بچے ہیں، تو والدین کا اگر انتقال ہو جائے تو بچوں کے اوپر وہ فرض ہے کہ اگر والدین کے روزوں میں سے کچھ روزے چھوٹ گئے تو اس کو کیا کرنا ہے. اب بچوں کے اوپر کیا ہے، یعنی اپنی زندگی میں تو کیا ہے فدیہ بھی اور روزہ بھی ہے، لیکن مرحومین کے لیے یا تو فدیہ یا تو روزہ خود رہنا آپشنل ہے. یا تو اولاد چاہے تو خود روزہ رہ جائے، یا تو پھر اگر نہیں رہ سکتا تو اس کو فدیہ دے، یہ آپشنل ہے، دونوں میں سے جو چاہے کرے. پھر روزہ مکروہ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. پھر مبالغے سے کلی اور ناک میں پانی جو وضو میں چڑھاتے ہو اس میں مبالغہ کرنا، یعنی بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے کہ تھوڑا سا حلق میں ٹھنڈک محسوس ہو، تھوڑا سا ناک میں ٹھنڈک محسوس ہو، اس وجہ سے جو ہے روزے کی حالت میں ناک میں خوب پانی چڑھائے اور اس میں جو ہے وہ کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں. اور کھانا چکھنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، سوائے اس چیز کے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اتنا ظالم ہے کہ کھانا صحیح نہیں بننے پر، صحیح نہیں پکنے پر جو ہے کوئی وہ کرے، اس کے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے یا اس کو پریشان کرے، تبھی عورت کھانا چکھ سکتی. بس ایسے ہی آدمی انوائٹ کری ذرا دیکھیں گے تو تھوڑی کھانا چکھنے سے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. پھر روزہ جیسے میں بتائی اگر ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑنا بہت 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 بڑا گناہ ہے، اور اگر جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو اس کو کنٹینیو کرنا ہے ایکسپٹ ہیز اے نفاس، ٹھیک ہے. اور وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ روزے کی قضا بھی ہوگی، سوائے اس کے کس کے؟ میاں بیوی کے جمع میں. اس میں کیا ہوگا؟ غلام آزاد کرنا ہوگا، 2 مہینے کنٹینیوسلی روزے رہنے ہوں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اور یہ بھی ہے، یہ نہ کہ اختیاری ہے، یعنی ہم 3 میں سے ایک چوز نہیں کر سکتے، چاہے تو میں جو ہے غلام آزاد کر لوں گا، چاہے تو نہیں ہے. یعنی پہلے کوشش کرنا ہے کہ غلام آزاد کرے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو 2 مہینے روزہ، وہ نہیں کر سکتے یعنی اتنی ہیلتھ نہیں ہے یا بوڑھے ہیں یا کچھ ایسا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اچھا ایک بات جو ہے، یہ چیز سن کے اکثر عورتیں کیا کرتے ہیں، شوہروں کو جو ہے رات کے وقت بھی منع کر دیتے، چلو رمضان ہے آپ کا بستر الگ میرا الگ، آپ ڈرائنگ روم میں جائیے سوئیے. تو یہ نہیں ہے، کیونکہ رات کے وقت میاں بیوی کے تعلقات جو ہے جائز ہے، تو صرف رمضان ہے کر کے ہسبینڈ کو ڈرائنگ روم میں بھگا نہیں سکتے. تو یہ غلطی اکثر جو ہے عورتوں سے ہو جاتی ہے. اچھا روزے کے بارے میں اور تھوڑے ڈاؤٹس لوگوں کو رہتے. ایک تو یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کا وقت چلا جاتا رہتا ہے، کھانا جو ہے وہ کرنا ہے، نہیں غسل کرنا ہے، چاہے وہ جنابت کا غسل ہو یا چاہے وہ حیض کا غسل ہو. سحری جو ہے جنابت کا غسل لینے سے پہلے یا پھر حیض کا غسل لینے سے پہلے کی جا سکتی ہے. یعنی جیسے اذان ہوئی، آپ جو پہلے آئے اٹھے اور سحری کر لیے، اس کے بعد اذان ہونے کے بعد جو ہے آپ نہا کر فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نہیں پہلے غسل کرنا ہے، سحری جو ہے غسل کر کے ہی کریں گے، اس کے سحری کے لیے پاک ہونا شرط نہیں. ٹھیک ہے، اب کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہے، یعنی چاہے حالت جنابت میں ہو یا چاہے حالت حیض میں ہو، پاک تو مطلب غسل لینا ہے، حیض سے پاک ہو گئے یا پھر جنابت کی حالت میں نیند لگ گئی، سحری کے لیے اٹھے ہی نہیں، 8 بج گئے 9 بج گئے یا صبح فجر کے بعد اٹھے، اب کیا کرنا ہے؟ اب جو ہے کیونکہ آپ نیت تو رات میں ہی کرنا تھا، لیکن نیت ہم رات میں ہی کر کے سوئے تھے کہ میں انشاءاللہ اٹھوں گی، سحری کروں گی اور کل کا روزہ رہوں گی، تو وہ نیت آپ کی ہو گئی.
اور اس وقت اگر آپ 8 بجے اٹھے 9 بجے اٹھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا، صرف غسل لینا ہے اور نماز قضا کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں تعلقات منع ہے، یار روزے کی حالت میں اگر بلیڈنگ ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بلیڈنگ تو پہلے ہی اسٹاپ ہو گئی تھی اور پھر صرف غسل لینا رہ گیا تھا، تو پھر بعد میں غسل لیا جا سکتا ہے اور پھر جیسے ہی اٹھیں گے کیا کریں گے، نہا لیں گے اور آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ پھر مسواک، روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے، مسواک میں تھوڑا سا ٹیسٹ ہوتا ہے کڑوا، اس میں کوئی پرابلم نہیں، اور بعض علماء اکرام کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ آج کل کافی فلیورز اور کافی اس میں وہ ہے، تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کیونکہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، بٹ اگر مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ نہیں یوز کیا جا سکتا کیونکہ اس میں ہلکا سا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت جو ہے اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ جیسے کہ وہ اندر ہو جائے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ میاں بیوی کو دور رہو، چلو آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے میں آپ کا چہرہ دیکھوں گی، نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، کس بھی کر سکتے ہیں اگر اپنے آپ پہ کنٹرول رہے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ پھر روزے میں ویکسینیشن لی جا سکتی ہے، یعنی کوئی بھی ٹیکہ لینا ہے یا ویکسینیشن لینا ہے تو پھر روزے کی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈائبٹک ہے، انسولین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو انسولین کا انجیکشن بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ معدے میں نہیں جاتا، لیکن کوئی بھی ایسا انجیکشن جس سے طاقت آئے، جیسے اب روزہ ہو، اب میں نڈھال ہو گئی، ملٹی وائٹامن کا انجیکشن لے لوں گی، یہ نہیں ہو سکتا، یا پھر گلوکوز چڑھا لوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی ایسی دوا یا کوئی بھی ایسا انجیکشن یا ڈرپ یا گلوکوز جس سے طاقت حاصل ہو وہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن دوا کے طور پہ انسولین لے سکتے ہیں یا کوئی بھی ویکسینیشن لیا جا سکتا ہے۔ پھر دھواں، کیونکہ دھواں چمک میں نہیں جاتا، دھواں لنگز میں جائے گا، تو کوئی بھی چیز انہیل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو جو آستما کے پیشنٹ ہے وہ روزے کی حالت میں انہیلرز لے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر روزے کی حالت میں خون دیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں بتایا کہ کسی کی جان، کیونکہ خون یوزلی بلڈ ڈونیٹ کب کرتے ہیں سامنے والے کی جان جانے والی ہے یا کچھ ایسا، تو کبھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتایا کہ کسی کی جان بھی چلے جائے تم پرواہ مت کرو، جان کی بہت بڑی حرمت ہے ہمارے پاس، جان کی بہت بڑی ویلیو ہے، اور خون دینے سے اور چھوٹی سی کوانٹٹی میں جیسے بلڈ ٹیسٹ کے لیے وغیرہ دے رہے ہیں تو روزے کی حالت میں دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہجامہ کپنگ کروایا تھا، تو روزے کی حالت میں ضرورت کے تحت، یہ نہیں کہ اب بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے کہ خوب جا کے بلڈ ڈونیٹ، ضرورت کے تحت خون دیا بھی جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں سورما لگایا جا سکتا ہے، پتہ نہیں لوگ بولتے کہ روزے کی حالت میں کنگھی بھی نہیں کرنا، بال بھی روزہ ہے، ہاتھ بھی روزہ ہے، اس کا مطلب ہر چیز کو گناہوں سے روکنا ہے، بال کو کنگھی کرنے سے کوم کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، سورما لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، لپسٹک لگائی جا سکتی ہے روزے میں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں لپسٹک نہیں، میک اپ نہیں، افطار کی دعوت میں بس بیٹھے ہوئے خالی کیا بولے تو کہ میں روزہ ہوں۔ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ آپ کو کھانے کی عادت ہے، لپسٹک کھانے کی اگر عادت ہے تو پھر مت لگائیے۔ اور اگر میں روزہ ہوں تو اپنا چہرہ جو ہے بالکل اداس سا، مریل سا، میں روزہ ہوں روزہ ہوں روزہ ہوں بتانے کی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں روزہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خوشی خوشی ہوں، بی ایکٹیو، شو ایوری ون کی میں جو ہے خوشی خوشی روزہ ہوں، اچھے سے تیار ہوئیے، لپسٹک لگائیے، میک اپ کریے، سب کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، فریش رہیے، کیونکہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ میں جو ہے مظلوم یا بیچاری نہیں ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جیسے میں بتائی کہ روزے میں کھانا اگر شوہر جو ہے بہت ظالم ہے تو پھر چکھا جا سکتا ہے، اور وامٹنگ کا بھی میں آپ لوگوں کو بتا دی کہ اگر خود سے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر میاں بیوی کے تعلقات کا بھی میں بتا دی، کچھ نہیں ہوتا، ناخن بھی کاٹ سکتے، بال بھی کاٹ سکتے، کچھ نہیں ہے، یہ سب عمرے کے احرام کے وقت ہے، یہ سب شرط کہ احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں، روزے کے لیے کوئی شرط ناخن نہیں کاٹنا یا بال نہیں کاٹنا، ایسا کوئی شرط نہیں، صرف کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات سے دور رہنا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جھوٹ بولنے سے اور یہ ساری چیزوں سے کیا ہو جائے گا، یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ہم کو، فحش چیزوں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، کیونکہ اس سے روزہ ہمارا خراب ہو جائے گا، ٹوٹتا تو نہیں، قضا تو نہیں ہوگا اس کے لیے، لیکن ہمیں جو ہے روزے کا اجر نہیں ملے گا، وہ ہمارا فاقے کے برابر
ہو جائے گا. پھر رمضان میں جیسے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتائی کیا کیا کرنا ہے. اعتکاف بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ہے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور ایک چیز اعتکاف کے بارے میں یاد رکھیے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہی ہو سکتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ نہ یہ سنت سے ثابت ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے گھر میں اعتکاف کیے, نہ کبھی صحابہ اکرام کوئی جو ہے گھر میں اعتکاف کیے, نہ جو ہے آپ کو امہات المومنین میں سے کسی سے بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے. اور اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں ہو جہاں پہ باجماعت 5 وقت کی نماز پڑھی جائے. سمجھے؟ جیسے آپ شاپنگ مال میں مسلح ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ پہ مسلح ہوتے ہیں جہاں پہ 5 وقت کی نماز باجماعت نہیں ہوتی, تو ویسے مسلحوں پہ بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا. اعتکاف صرف انہی مساجد میں ہو سکتا ہے جہاں پہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھی جائے. اب آپ بولیں گے ہم عورتیں کیا کریں؟ اب اگر انڈیا پاکستان یا ایسے جو ہے اس میں حج نہیں ہو سکتا تو کیا اپنا کعبہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم اپنے گھر میں مساجد نہیں بنا سکتے. تو اعتکاف صرف مساجد نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو یہ نہیں نصیب ہوتا ہے تو صرف اعتکاف میں ہی اجر نہیں ہے, ثواب اور اجر حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ابھی ہم لیے قرآن پڑھنے سے, دعا کرنے سے لے کر ہر چیز کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, تسبیحات پڑھ سکتے ہیں, اور الگ الگ طریقوں سے جو ہے ہم ثواب اور اجر ڈھونڈ سکتے ہیں اگر یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. ناؤ کمنگ ٹو صدقہ فطر. تو صدقہ فطر بھی ہر غلام, بچہ, بوڑھا, بالغ, آزاد, مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. یعنی جس کے بھی گھر میں 1 دن اور 1 رات کا کھانا ہو اس کے لیے صدقہ فطر فرض ہے. اور یہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا, اور اگر عید کی نماز کے بعد دیں گے تو صدقہ فطر نہیں ہوگا, صرف صدقہ ہوگا. اب پھر عیدین کی نماز. عیدین کی نماز کے لیے سنت سے کیا ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل لیتے تھے اور مرد کو عطر لگانا ہے, مسواک کر جانا ہے, اچھے کپڑے پہننا ہے. چلو اس پہ تو ہم پہلے نئے کپڑے پہن لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے عید کے دن خاص جو ہے چادر, سرخ دھاریوں والی اسپیشل چادر اوڑھتے تھے. پھر عید الفطر کی نماز کے لیے پہلے میٹھا کھا کر جانا تو جو ہے سنت ہے. عید الاضحیٰ کے لیے کیا ہے؟ خود ذبح کیا ہوا گوشت کھانا ہے. اور عورت کے لیے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عیدین کی نماز ہے ہی نہیں یا جانا ہی نہیں ہے, لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص حکم دیا کہ تم لوگ عید کی نماز کو ضرور جاؤ. اگر حیض میں ہو تو بھی جاؤ, اگر یعنی پیریڈ میں ہو تو بھی جاؤ. جا کر کیا کرنا ہے؟ پیچھے جو ہے بیٹھنا ہے تاکہ دعا میں شامل ہو. اور اگر تمہارے پاس اوڑھ کے جانے کے لیے چادر نہیں ہے تو اپنی بہن سے مانگ کے جاؤ, اور اگر بہن کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو 2 بہنیں ایک چادر لے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید سے کہا ہے کہ تم عید کی نماز کے لیے ضرور جاؤ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ مرد لوگ عورتوں کو گھر میں چلو تم پکواؤ, شیر خورما بناؤ, بیٹھو ہم نماز پڑھ کے آئے تک سب پکوان تیار. غلط ہے. ساری پریپریشن پہلے کر کے عید کی نماز کو جانا ضروری ہے, جانا چاہیے. اور اسپیشلی جو ہے عورتیں جب جاتی ہیں تو خیرات اور صدقہ بھی زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتیں تم لوگ زیادہ کیا کرو, صدقہ کیا کرو, اور زیادہ سے زیادہ وہاں پہ وہ کرنا چاہیے. تو عید کی نماز کو ضرور جانا چاہیے. اگر کسی وجہ سے کسی مجبوری سے عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پہلے تو اپنی حد الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں عید کی نماز کے لیے جانا ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ ایک اور غلط فہمی ہے کہ خطبے کے بغیر عید کی نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے جمعے کی نماز کا خطبہ فرض ہے, عیدین کی نماز کا خطبہ سنت ہے. تو عید کی نماز بغیر خطبے کی بھی ہو جائے گی, تو گھر میں عید کی نماز پڑھ لینا چاہیے. اور عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 6 اور 5. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 6 تکبیریں, دوسری رکعت میں رکعت جب شروع ہوگی تب جو ہے 5 تکبیریں, پھر عید کی نماز ہوگی. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس رمضان کو ہم جو ہے اجر اور ثواب کمائیں, اور ہماری مغفرت کا جو ہے ہم یہ ایک بہت اچھا موقع ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے گناہوں کو معاف کروانے کی ہم جو ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, ایک اور چیز افطار کے وقت کی دعا میں بھول گئی تھی کہ افطار کے وقت کی دعا جو ہے حسن المسلم میں آپ کے پاس ہوگی, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سنت سے ثابت ہے.
حالانکہ افطار کے وقت کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، اللہم لک صمت و بک آمنت تو پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، لیکن صحیح دعا یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت الروح. اگر یہ پڑھیں گے اور وہ بھی کیسے، روزہ کھول کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کھجور کھا کے آپ یہ دعا پڑھیں گے، یہ سنت سے ثابت ہے. اگر یہ دعا پڑھیں گے تو کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی سنت کا اجر بھی آپ لوگوں کو ملتا ہے. دعا تو کوئی بھی کی جا سکتی ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، لیکن یہ دعا سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا، وصدق القول نعرفه وخير الخلق يعرفنا. تعالينا على الأحقاد مع المخطي تسامحنا، تنافسنا بحفظ الآي وهذا ما يميزنا. كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا، عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا. برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا، حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا. تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا، لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا.